جی اس وقت ہمارے ساتھ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان حشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو امریکہ اسرائیل ایران جنگ اس وقت جاری ہے اسے کس ترازو سے یہ دیکھ رہے ہیں. علامہ صاحب جی کافی دن ہو گئے یہ جنگ جاری ہے، اسرائیل امریکہ ایران جنگ، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اسلامی ممالک کے لیے یہ کیا خطرہ بنتی جا رہی ہے جنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آپ تشریف لائے. اہلاً و سہلاً، مرحبا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن ایران نے جو رد عمل کے اوپر سعودیہ کے اوپر حملہ کر دیا، قطر کے اوپر حملہ کر دیا، بحرین کے اوپر حملہ کر دیا، UAE کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایران نے جی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کیا، ایران نے جناب امریکن اڈوں کے اوپر حملہ کیا. آج اس جنگ کے اندر میں نے پہلے دن بھی یہ بات کہی تھی کہ جب یہ جنگ ختم ہونے کے قریب ہوگی، جب گرد بیٹھ جائے گی تو بہت سے حقائق آشکار ہوں گے. آج یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سعودی عرب کے اندر، بحرین کے اندر، کویت کے اندر حملے امریکن اڈوں کے اوپر نہیں ہوئے. سول جو ان کی عمارتیں ہیں، آئل ریفائنری امریکہ کا اڈا ہوتا ہے، پانی کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ امریکہ کا اڈا ہوتا ہے. یہ کسی صورت بھی اس طرح کے جواز گڑنا کہ امریکہ کا اڈا ہے یا امریکہ کے وہاں پہ لوگ ہیں، یہ قطعاً جائز اور درست بات نہیں. وقت تھا، ایران کے پاس موقع تھا، وہ پوری امت مسلمہ کی ہمدردی کا مستحق بھی تھا. حملہ ہوا تو مستحق ہو گیا، لیکن اس نے جو اس کا رد عمل دیا، پوری امت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اگر وہ جوابی حملے اسرائیل کے اوپر کرتا. لیکن آپ کے اوپر حملہ امریکہ کر رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ اسرائیل کر رہا ہے، اور آپ جواب میں سعودیہ کے اوپر حملہ کر دیں تو کم از کم اہل سنت اہل حدیث کسی صورت بھی سعودی عرب کے اوپر آپ کے حملے کو جسٹیفائی نہیں کریں گے. اور میں آپ سے عارف بھائی یہ بات پوچھتا ہوں کہ حالت جنگ میں، کسی ملک کے اندر جب حالت جنگ ہو تو اس ملک کی خارجہ پالیسی اور اس ملک کے آرمی چیف کا ساتھ دینا چاہیے کہ اس کے مخالف چلنا چاہیے؟ ساتھ دینا چاہیے. اب مجھے بتائیں، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف جب وہاں پہ گئے ہیں تو جنگی لباس میں گئے ہیں، وہ کیا پیغام لے کے گئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پاکستان کی قوم ساتھ نہیں کھڑی. یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام اپنی آرمی چیف اور اپنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑی؟ آپ سعودی عرب کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حل جزاء الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ وہ ملک جس نے ساری زندگی پاکستان کو فری تیل دیا، امداد کی، آج اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو اب اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس بات کو فرقہ وارانہ تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ ایران کے اوپر حملوں کی مذمت نہیں کرتے. اچھا، پھر یہ بھی یہاں پہ ہمارے ایک ایسے طبقہ فکر کے رہنما پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان سعودیہ کے ساتھ ہے، سعودیہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ سارے ہی امریکی ایجنٹ ہیں. 57 اسلامی ممالک کا کلوتا جو بھائی ہے نا، جب اس کا بھی لڑنے کا وقت اسرائیل سے آیا، اس نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر. تو حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تو آرمی چیف صاحب جب کہیں گے سرحدیں کھلیاں چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے. ان کو کہا گیا آپ لڑنے چلے جائیں گے. ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ فلسطین کی بھی سرحدیں کھولیں. جمعیت اہل حدیث 10,000 بندہ اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے دے گی جہاد کا، لیکن اعلان میں خود کرنے کا قائل نہیں ہوں. ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے کوئی جہاد کا اعلان کرے. جو مفتی تقی عثمانی کے ساتھ ہم نے مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں اتنا بڑا پروگرام کیا دفاع فلسطین کے حوالے سے، اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ریاست جہاد کا اعلان کرے تو سرحدیں کھول دے. تو ہم تو آج میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آج بھی ریاست اگر فلسطین کی طرف جانے کی سرحدیں کھولے، پاکستان میں صرف ہم نہیں، ہزاروں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. اور آج بھی جب آرمی چیف کہے گا کہ حرمین شریفین کے دفاع کا ہمارا معاہدہ موجود ہے، میں سرحدیں کھولتا ہوں، جمعیت اہل حدیث کے لاکھوں نوجوان اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کدھر جا کے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے؟ ایران، سعودی عرب کے لیے پیش کریں گے؟ ہاں کریں گے. ادھر جائیں گے. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنے لگا تھا کہ جب ایران کے علماء کو آرمی چیف نے بلا کے یہ کہا کہ آپ یہ جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے تو آپ وہاں جا کے لڑ لیں، بالکل. تو انہوں نے آ کے جذباتی تقریریں کی کہ ہمیں یہ کہا گیا ایران چلے جائے. ہمیں آرمی چیف کہہ کے دیکھے کہ سعودی عرب چلے جائیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے لیے بارڈر کھولا اور ہم وہاں پہ دفاع حرمین شریفین کے لیے تیار ہیں. تو ایران کے اصل میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ایران کے جو رہنما یا شیعہ رہنماؤں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ٹھیک ہے
ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ہاں ہم ایران نہیں، ہم ایران کا بارڈر کھولے ہم جا کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. انہوں نے آرمی چیف کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی. تو یہ کمپین مناسب اور معقول نہیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری سارے پس منظر میں یہی رائے ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو دفاعی معاہدے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. خدا نہ خواستہ میں اگلی بھی ایک بات کہتا ہوں جو ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر کہنے کی ضرورت نہ ہو. اس وقت سعودی عرب نے صبر کی انتہا کر دی اور سعودی عرب مسلسل ایران کو اور پاکستان کو یہ پیغام دے رہا ہے. گارنٹی تھی پاکستان کی گارنٹی کہ سعودی ایئر سپیس، سعودی عرب کے کوئی اڈا ایران کے حملے کے اوپر استعمال نہیں ہوگا، اور نہ ہوا. پھر کیوں ایران حملہ کر رہا ہے؟ اگر ایران بار بار حملہ کرے گا، یہ بات لکھ لیں، اول تو ہماری یہ تو ایران پروکسی کر کیوں رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران عرب ممالک پہ شاید یہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ جلد از جلد میری صلح کرانے کا رستہ عرب ممالک کے اوپر حملہ، حالانکہ اس کی جلد از جلد صلح کا جو رستہ تھا وہ اسرائیل ہی تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے یہ پالیسی مسٹیک ہے. وہ یہ سمجھتا میں ان کے اوپر حملہ کروں گا تو یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے جلدی مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے گی. جبکہ اسرائیل کے اوپر اگر وہ اتنے حملے کرتا نا، 85% حملے اسلامی ممالک پہ کیے، اگر اسرائیل کے اوپر کرتا تو یہ مذاکرات جلدی ہو جاتے. آج جو داد و شمار ہوئے بڑا دکھ ہوا پڑھ کے کہ ایران کے اندر 3000 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور اسرائیل میں 19 بھی نہیں مرے. تو یہ جو ہے اس سے زیادہ تو آپ نے اسلامی ممالک کو تباہ کر دیا ایران نے. تو یہ کیوں کیا؟ اگر یہ حملے جاری رہے، میں آپ کو عارف بھائی ایک بات بڑے شرح صدر سے کہتا ہوں، اللہ کرے ہماری تو دعا ہے صلح ہو جائے، جو بھی ہو جائے جلد از جلد یہ معاملات حل ہو جائے. ہم تو افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کی صلح چاہتے ہیں اور یہ جنگ بندی کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر یہ صلح نہ ہوئی اور ایران بار بار حملے کرتا رہا تو یہ میری بات لکھ لے، پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ریٹن معاہدہ ہے. یہ کوئی ویسے معاہدے نہیں ہوتے کہ یہ جناب ایکسپورٹ کرے گی. کم از کم میں پاکستان کے اہل حدیث کی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہے. ہم 2.5 کروڑ اہل حدیث اگر جب بھی ضرورت پڑی سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پاکستان کی آرمی جب بھی، اگر دوسری بات ہے دفاعی معاہدے کے تحت پاکستان کی آرمی جب سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوگی، پاکستان کی پبلک سپورٹ کرے، ایک سینٹیمنٹ نہیں کرے گا، اہل تشیع نہیں کریں گے، لیکن باقی پوری قوم انشاءاللہ پورا دیکھیں تمام اہل تشیع بھی متفق ہے اس بات پہ کہ صرف کچھ طبقہ اس طرح کی بات کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اہل تشیع میں سے جو معتدل لوگ ہیں وہ تو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، لیکن ولایت فقہی آپ کو پتہ ہے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں میں خلافت ہوتا ہے، یعنی امیر المومنین کا آپ کو لفظ کا پتہ ہے، اسی طرح ولایت فقہی کے اندر جو رہبر اعظم ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے اثنا عشری شیعوں کا امیر المومنین ہوتا ہے. تو ان کے ہاں وطنیت سے زیادہ ولایت فقیہ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. یعنی پاکستان کا شیعہ حقیقت میں ولایت فقیہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، اور اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے یا میں ان کے اوپر طعن و تشنیع نہیں، ان کی مذہبی اٹیچمنٹ، لیکن ان کو اس سے قبل پاکستانی ہونا چاہیے. اور اہل تشیعوں کا ایک گروہ بہرحال اس حوالے سے پاکستانی بھی ہے، جو پاکستان کے جب آپ کو پتہ یہ گلگت بلتستان اور سکردو میں 2 آرمی کے لوگوں کو زندہ جلایا، اے پی ایس کے اسکول کو زندہ جلایا، تو شیعوں میں سے ایک جماعت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا یہ غلط حرکت ہے. لیکن باقی اہل تشیعوں کا موقف یہی تھا، جذباتی تھے، وہ حملہ آور ہو رہے تھے. تو بہرحال وہ میرے خلاف تو اس وقت ایک منظم کمپین بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ امریکی اڈوں پہ حملے ہیں یا ریفائنری کے اوپر حملہ نہیں ہے، یا اصل میں امریکن کو یہ سپورٹ کرتے تھے. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں پاکستان کے اندر جو امریکن سفارت خانہ ہے اس کے اوپر اگر ایران حملہ کرے گا آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ امریکن سفارت خانہ تھا، کہ یہ کہیں گے پاکستان کی سرحدوں کی اور پامالی بھی ہے، سوورینٹی کی پامالی ہوتی ہے، آپ کسی ملک کی سرحد کی اس طرح پامالی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کا یہ بات جائز تسلیم کر لی جائے تو افغانستان بھی پاکستان پہ صرف اس وجہ سے حملے کرتا ہے کہ پاکستان جناب امریکہ کی یو ایس ایڈ آتی ہے، اور یہ وہ افغانیوں کا بھی تو یہی مقدمہ ہے نا. تو آپ جو کوئی اہل تشیع افغانیوں کا یہ مقدمہ جائز مانتا ہے؟ ہم اہل حدیث نہیں جائز مانتے، ہم کہتے ہیں کہ افغانیوں کے حملے نجائز ہیں یہاں پہ، تو ایران کے کیسے جائز ہیں؟ یہ ایک عدل کا پیمانہ. اگر افغانستان کے پاکستان کے اوپر حملے اس بنیاد پہ نجائز ہیں کہ یہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا. آپ کا موقف ہے کہ اگر جہاز سعودی عرب سے اڑے تو پھر تو ان کا موقف ضرور، جب ادھر سے کچھ اڑا نہیں ہے. اگر جہاز سعودی عرب سے حملہ کریں تو پھر ان کا موقف جائز ہو سکتا ہے. اب بات سمجھ رہی ہیں کتنی عام فہم بات ہے. بالکل ایسے. اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں فیل ہو گئے ہیں تو پھر کس وجہ سے حملے کر رہے ہیں؟ امریکن اڈے جو ہیں وہ ان کی سرزمین کے اوپر غلط استعمال کے لیے تو نہیں استعمال ہوئے سعودیہ کی سرزمین. میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑی بات میں آگے کی بات کرتا ہوں، اگر وہاں سے استعمال ہوئے ہوں
तो ही ये लॉजिकल बनती हाँ, है ना कि हमने जवाब दिया। बिल्कुल। आप मुझे बताएं बहरीन के अंदर और कुवैत के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है वो अमेरिकन अड्डा है। नहीं। यूएई के अंदर आपको दादो शुमार नहीं पता 4 पाकिस्तानियों की मैयतें आ गई, 4 पाकिस्तानियों की। सऊदी अरब में पाकिस्तानी शहीद हुआ है। तो ये अमेरिकन अड्डों पे हमले हो रहे हैं, असल में हो भी नहीं रहे। यहाँ तो ये कहते हैं ना कि ये जी वो जो नॉन ऑपरेशनल अड्डे हम उनको टारगेट कर रहे हैं जहां पे जहाज खड़े हैं। तो कोई ना कोई लॉजिकल अव्वल बात बनती नहीं, बात तब भी बनती है जब आपके ऊपर वहां से अटैक हुआ हो, मर सिविलियन रहा, जाने आम शहरी पेश कर रहे हैं, और आप कहते हैं ये अमेरिकी अड्डों पे हमला। हमारे ये तो ईरान की मैं कहता हूँ खारजा पॉलिसी की नाकामी है। आज जो ईरान के वजीर खारजा का बयान आया है और उसने मादरत की है और वो कहता है कि सऊदी अरब के ऊपर हमले जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ये खारजा पॉलिसी दुरुस्त है। मैं तो कहता हूँ ईरान अगर इस वक्त उसके पास मौका था, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके पीछे खड़ी हो जाती, जैसे पिछले हमले पे हुई है। ये भी बताऊं, हाँ। जब पिछला हमला हुआ ईरान ने किसी अरब ममालिक पे हमला नहीं किया, तो पूरी अरब दुनिया, पाकिस्तान, मैं, हम, मुझे ईरानी सफीर की तरफ से मुझे ईरानी सफीर की तरफ शुक्रिया का मैसेज आया कि आपने ये हमारा सपोर्ट किया। देखिए इस दफा भी हम उनके ऊपर हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारी मजम्मत चाहिए नहीं, क्योंकि हम अगला ये जुमला बोलते हैं कि ईरान को सऊदी अरब के ऊपर हमला बदले में नहीं करना चाहिए। तो वो तो यहाँ पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है कि जनाब, हत्ता कि मैंने ट्वीट की कि मैं सऊदी अरब के साथ हूँ और इसमें कोई फिरका वरीयत नहीं, आप कमेंट पढ़ लें। वो कहते हैं सऊदी अरब अमेरिका के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, आप सारे यहूदी एजेंट है, सारे अमेरिकी एजेंट है। यही मुकदमा अफगानिस्तान का पाकिस्तानियों के बारे में, यही मुकदमा। तो यार अल्लाह का खौफ करना चाहिए। तो अगर आप इसमें उनको झूठा समझते हैं, उसको सच्चा समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो ईरान कर रहा है सऊदीया के साथ और फिर ये सारे ममालिक को एंगेज कर रहा है, तो ये कोई लड़ाई बढ़ सकती है? आपके क्या कहते हैं कि ये जो अब अबनाए हरमस जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, तवानाई का जो सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, उसको कैसे देखेंगे? तो ये जंग जो है अगर सऊदीया के साथ अगर करते हैं, प्रॉक्सी दोबारा शुरू करते हैं, तो ये फिर आलमी जंग नहीं शुरू हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ कि ईरान की ये हिकमत अमली थी कि अरबों पे हमला करो, जल्द अज जल्द सुलह होगी। हालांकि इससे अपोजिट थी बात, इसराइल पे ज्यादा हमला करो तो जल्द अज जल्द सुलह होगी। अब अगर ईरान ट्रंप साहब को 10-10 जहाज दे रहा है, 20-20 जहाज पाकिस्तानी झंडों के जारी कर रहा है कि किसी ईरान 20 जहाज आप तेल के, हाँ तेल के, ट्रंप ने खुद बयान दिया है। अच्छा ये भी बड़ी अजीब बात है, ट्रंप सऊदीया के बारे में बयान दे तो वो सच्चा होता है और ट्रंप ईरान के बारे में बयान दे तो झूठा होता है। ये यार सऊदी अरब की बुगस की इंतहा है। पहले मोहम्मद बिन सलमान को हदफे तनकीद का इन्होंने निशाना ये बनाया कि ये सऊदी अरब से दोस्ती है, तो उसको निशाना बना रहे हैं। बाद में ट्रंप ने बकवास की मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, तो फिर निशाना मोहम्मद बिन सलमान है। सऊदीया की दोस्ती में भी सऊदी अरब काबिल तनकीद है, सऊदीया की उससे दुश्मनी में भी सऊदी काबिल तनकीद। अब ये अंदाजा करें, ये अकल का पैमाना, ये तो फिर बुग़्ज़ सऊदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रंप ने बयान दिया है, ये ऑन दी रिकॉर्ड दिया है कि 10 जहाज ये मुझे गिफ्ट ऑयल के दे रहा है मुज़ाकरात के टेबल। तो अगर आपने यही कुछ करना था तो आप इसराइल के ऊपर हज़ारों लोग क्यों मरवाए? हाँ, आप अब ये बात करते हैं। मैंने जब पहले दिन ये कहा ना कि आपको एक वक्त आपको मेरे तो ट्रंप के साथ नाश्ते के ऊपर या उधर जाने के ऊपर इतराद हो गया, आपने 10 दिन के बाद इसी ट्रंप के साथ बैठ के मुज़ाकरात की भीख भी मांग रहे हो ना। अब असूली तौर पर मैं तो खैर मुज़ाकरात का कायल हूँ, लेकिन असूली तौर पे जिन्होंने खामनाई को आपकी नज़र में शहीद कर दिया उसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं ना होने चाहिए। तो आप खुद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है तो अपने स्टैंडर्ड जो है ना उतने ना, इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को बात देख। इस्लाम की हिकमत अमली ये होती है कि जब तक आपके पास वो पावर नहीं है, वो कुव्वत नहीं है कि आप दुश्मन को नीचा दिखा सके, किसी ना किसी तरह डेटरेंस कुछ तो होनी चाहिए ना। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एटमी हथियार है, आपके पास कोई डेटरेंस है तो आप ललकार लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप तैयारी करें। कुरान तो यही समझाता है। तो अगर आप तैयारी के बगैर ही खुद कुछ हमला करना चाहते हैं तो ये आबैल मुझे आपकी मुलाकात ट्रंप से नाश्ते में, तो वो मुलाकात के दौरान क्या तनाजुर क्या था, आपसे क्या गुफ्तगू हुई? तो ईरान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई? असल बात ये थी, वो तो एक नेशनल प्रेइंग ब्रेकफास्ट होता है। ये देखें ना, ये शिया मीडिया का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है, जैसे उन्होंने तो ऐसे शो किया जैसे ट्रंप ने तो मुझे बुलाया ही जंग के लिए था या मेरे पे इजाजत लेके उसने जंग शुरू किया। उसके अंदर तो एक लफ्ज भी, तब ये जंग की सूरत हाल भी नहीं थी, उसके अंदर तो एक लफ्ज भी इस इशू के ऊपर नहीं होता। वो एक कॉन्फ्रेंस होती है पूरी दुनिया से, वो मजहबी रहनुमा बुलाते हैं, उनके जो इनपुट लेते हैं
मुख्तलिफ सोशो पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर औरत की तलीम के हवाले से, मसीही जो बरादरी है उसके हवाले से मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं, उनके अंदर उनको आज़ादी है। मुझसे जो उन्होंने सवालात किए उसके अंदर ये था कि आप जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र है वो जी औरत की तलीम के बहुत ख़िलाफ़ है। तो मैं तो अपने मकतबा फ़िक्र की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ा। अब तो ये मैंने उनको कहा हम औरत की तलीम के ख़िलाफ़ नहीं, हम को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, आपको गलत बताया गया। इसी तरह मैंने उनको कहा पाकिस्तान में सेंट एंथनी मौजूद है, कैथेड्रल मौजूद है, क्वीन मैरी मौजूद है, आपको किसी ने ये गलत बयानात दिए हुए हैं कि पाकिस्तान में मसीही बरादरी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। वो ताहिर हलील साहब थे जो ईसाई मसीही सेनेटर हैं, उन्होंने भी इस बात की तईद की। उन्होंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान में, हाँ ताहिर हलील सिंधु साहब, तो वो खुद सेनेटर है मसीही बरादरी। अब बात समझ रहे, तो वो तो एक बहुत बड़ा एक वैलिड पॉइंट था। तो यानी पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन यानी सेनेटर मौजूद हैं और कोई भी इस किस्म की ऐसी बात नहीं है। तो वो एक इस इन अमूर के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान को हमने ये दिया वो दिया, तो पाकिस्तानी हमारे बारे में बड़े नेगेटिव होते हैं, कैसे इंप्रेशन अच्छा होगा। मैंने कहा अगर आप संजीदगी से ये बात सोचना चाहते हैं तो अगर आप आफिया सिद्दीकी को आज़ाद करेंगे, सेंटर स्ट्रॉस वगैरह बैठे हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप आफिया सिद्दीकी को आज़ाद करें पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और मजीद उन्होंने पूछा, मैं कहा अगर आप फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की ये जो जंग है, और ये बात मैं आपको बताऊं वहाँ पे 8-8 लाख अफराद के मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में हुए, इसराइल के खिलाफ हुए, तो उनको ये बातें पता है कि मुसलमान इन बातों से नाराज़ हैं। और उनके अंदर मैंने उनको बयान किया कि ये आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, और एक जो बयान बड़ा वहाँ पे वायरल था आसम मुनीर साहब का कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कुछ कभी ऐसा वक्त आया तो आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहरहाल फिर सारे बंदे का फ़ख्र से भी बुलंद होता है कि कम अज़ कम पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि कोई उसकी तरफ मैली आंख से देखे तो वो ये धमकी लगा सकता है कि आधी दुनिया मेरे साथ डूबेगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो बहरहाल हमने तो पाकिस्तान का मुकदमा बड़ी अच्छी तरह लड़ा, और जहाँ तक कोशिश वहाँ पे कश्मीर, हत्ता के कश्मीर इशू के ऊपर वो अली शाह नवाज साहब भी थे, तो वो नॉर्वे की पार्लियामेंटेरियन के बंदे, यानी जितना हम कर सकते थे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इस्लाम की नुमाइंदगी की, तो बुनियादी तौर पे वो आपने जो मौक़िफ़ दिया को एजुकेशन के हवाले से उससे मुत्तफिक हुए? मैंने तो उनको यहाँ तक कहा, उसने मुझे मैंने उनको कहा, मैं कहा आपका मोरमन चर्च है, आपके यहूदी हैं, वो भी को एजुकेशन के कायल नहीं, आप मुसलमानों से को एजुकेशन ही में क्यों फंडिंग करना चाहते हैं कि हम को एजुकेशन के इदारे बनाएं। अगर आप औरत की तलीम से मुखलस हैं तो आप बाजोड़ के अंदर, उनका एतराज़ ये था कि हमने बाजोड़ के अंदर एक इदारा बनाया, वो हाँ कोई इदारा बनाया, यानी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने मुझे बताया हमने ये इदारा बनाया, तो वहाँ पे हमला हो गया। शिद्दत पसंदों ने पहले अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजा और बाद में जब हमने वहाँ पे को एजुकेशन शुरू की हमला हो गया। मैंने उनको कहा मेरी गारंटी है आप खालिस औरत की तलीम का इदारा बनाए, एक पत्थर भी कोई नहीं मारेगा। हमारा कल्चर नहीं है उन इलाकों में कि को एजुकेशन हो, लेकिन आपको मैं ये बात बयान करना चाहता हूँ कि वुमेन एजुकेशन इस्लाम में फ़र्ज की तरह। वो हैरान हो गया, कहता किस तरह, मैं क्या बताता हूँ, हमारे इस्लाम में पर्दा है, तो अगर कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं बनेगी तो बच्ची का पर्दा ही महफूज नहीं होगा, अगर कोई टीचर नहीं बनेगी तो बच्ची पढ़ेगी कैसे, अगर कोई नर्स नहीं बने। ये बात उनको अट्रैक्ट की और उन्होंने आपस में फिर, यानी वो थिंक टैंक्स बैठे होते, यानी हम तो अपना मुकदमा, वो कोई जंगी कॉन्फ्रेंस नहीं, वो इस तरह के मुतमिन हो गया आपकी जाहिर बात है, मुतमिन भी हुए और आपस में जाहिर है इस बात का क्या जवाब था। बल्कि वहाँ पे दो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जाहिर है वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव सेशंस होते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा। तो आपकी तनकीद तो ये कि आप शायद जंग करवाने गए हुए थे और ईरान के ऊपर हमले करवाने में आप ये बात कर रहे हैं। एक बंदे ने यहाँ तक कह दिया कि ये जो मिंबर पे तकरीर करता है ये ट्रंप लिख के देता, इतना वो फारग है। मतलब आप ये लोगों की अकल का अंदाजा आप कर सकते हैं। हशाम साहब को, डॉक्टर हशाम साहब को तकरीर ट्रंप लिख के देता, अंदाजा करें इनकी अकल इतनी है जैसे उसने मेरे से पूछ के जंग लड़ी है या मेरे कहने के ऊपर जंग लड़ी। और ये जो शिया उलमा मकतबा फ़िक्र के लोगों ने से मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से, और बाद में उन्होंने खुतबात के दौरान आप देखें एक ही दिन में एक ही टाइम के ऊपर आगे पीछे वीडियो रिलीज की आर्मी चीफ को अंडर प्रेशर करने के लिए। मैं ये कहता हूँ वो गलत है, मैं आपके सामने शुरू में ये रखा हमारे लिए खोल लें सऊदी अरब के दरवाजे और फलस्तीन के दरवाजे खोल लें तो अहले सुन्नत तो चले जाएंगे। और मैं ये बात सिर्फ दावे के तौर पे नहीं कह रहा, आप खुद ऐनी शाहिद हैं, अहले सुन्नत ने अफगानिस्तान के अंदर रशिया को नहीं भगाया,
اہل سنت اور اہل حدیث اور دیوبندیوں نے رشیا افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست نہیں دی، تو پھر اہل حدیث نے شام کے اندر یہ بشار الاسد اور رشین فوج کو، ایران کی فوج کو شکست نہیں دی. تو بات یہ تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے اندر، مسلمانوں کے اندر حسینی یزیدی تقسیم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اس تقسیم کے اوپر مسلمانوں کو ساری زندگی کاٹا ہے. یمن میں حوثی باغی ان کی پراکسی، حزب اللہ ان کی پراکسی، زینبیون ان کی پراکسی، فاطمیون ان کی پراکسی. ان چاروں نے کیا کیا؟ اہل سنت کو ذبح کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. آج حوثی باغی جب دل کرتا ہے سعودی عرب کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کوئی وجہ بتائے. آپ مسلمان امت میں حسینی یزیدی تقسیم کر کے تو لڑ لیتے ہیں، تو آپ اسرائیل سے لڑے نا. 10 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں ایران پاکستان میں پراکسی کرتا ہے. زینبیون اور فاطمیون کیا تھے؟ یہاں پہ ایران کی پراکسی نہیں ہے. اچھا یہ پراکسی نہیں تھی تو سگردو میں آگ کیوں لگی؟ یہ امریکن قونصل خانے پہ حملہ کیسے ہوا؟ آپ بتائیں. یہ پراکسی نہیں ہے. یہ تو آرمی چیف نے شٹ اپ کال دی ہے، پاکستان کے اداروں نے شٹ اپ کال دی ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ نرم رکھا ہے. میں اہل سنت کا میں آپ کو درد بتاتا ہوں. میرے پاس بریلوی علماء آئے، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ نے طریقہ لبیک کی اس طرح کھل کے حمایت نہیں کی، لیکن آپ نے طریقہ لبیک کا انجام دیکھ لیا. انجام تو سب کو پتا، آپ نے بھی دیکھ لی. وہ ابھی مرید کے پہنچے تھے، پوری جماعت کو بند کر دیا گیا. یہاں پہ آرمی چیف کے خلاف تقریریں ہوئی، 2 فوجیوں کو زندہ جلایا گیا، آرمی پبلک اسکول کو جلا دیا گیا. ان کے اوپر ابھی تک پابندی نہیں لگی. نہیں نہ لگی. تو اس کا مطلب لاڈلے ہیں نا، پراکسیز تو ہیں نا. تو اب اصولی طور پہ ریاست کو ان سے نمٹنے کا آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. آپ صرف میرے خلاف، اکیلے کے خلاف سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹرمپ کے ناشتے سے لے کے آج تک سعودی عرب کی حمایت کی وجہ سے، ایران کے حملوں کے اوپر مذمت کے باوجود، دیکھیں پھر بندہ کرتا بھی نہیں ہے. مثال دے رہا، میں نے تو پہلے دن ایران کے اوپر حملوں کی مذمت کی، آپ نے قبول ہی نہیں کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ جو 7 والے مسلمان ملک ہے، سعودیہ بھی ہمارا مسلمان ملک ہے، اور ہمارا تو، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی حمایت کرنا جائز ہے، سعودیہ کی حمایت کرنا ناجائز ہے. اور بھائی عدل ہی کم از کم. چلو بندہ یہ کہتا ہے یار چلو یار انہاں نو سعودیہ دی حمایت کرن دیو، سانو ایران دی کرن دیو. کوئی بندہ عدل کا پیمانہ کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ لوگ جیسے لوگوں کے، علماء کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک منظم کمپین ہوتی ہے، تو اس ٹائم تو آپ کو ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے ان کی پراکسی بڑی مضبوط رہی ہے، اور اعلیٰ سطحی عہدیدار تک لوگ ان سے گھبراتے بھی ہیں. تو ان کے خلاف بات کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اگر آپ دلائل کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ یہ گفتگو کریں، میں تو اوپن میں کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات کر لیں. اگر ہم غلط ہیں، مطلب انٹلیکچولی غلط ثابت کریں نا. آپ صرف الزام لگائیں گے یہ ادھر نصارہ کا ایجنٹ، یہ ادھر نصارہ کا ایجنٹ، یہ ادھر، تو یہ انٹلیکچوئل بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے، دیکھیں جواد نقوی صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ ہے، سعودیہ امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ پاکستان بھی یہودی اور عیسائی ایجنٹ بن. یار یہ آپ کی سوچ اور فکر ہے. اگر یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے تو پوری دنیا یہودیوں کی ایجنٹ ہے، صرف آپ اکیلے ہی مسلمان ہیں. یہ تو انسان کو سوچنا چاہیے. ایران نے اسرائیل کو کتنا تباہ کیا آپ کی نظر میں؟ حالانکہ جنگ اسی کے ساتھ، اوریجنلی اسی کے ساتھ جنگ. آپ مجھے بتائیں، انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ ہے، آج پوری دنیا مان رہی ہے اسرائیل کے اوپر بقول جو انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے 19 یہودی اب تک اس جنگ میں ہلاک مارے ہوئے. گئے. ابھی تک اس جنگ میں 19 یہودی ہلاک ہوئے اکیلے ایران کے اندر. جو ایران کا یہ کہہ رہا اور کم بتا رہے ہیں کہ 3000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے اکیلے یہ. اور خلیجی ممالک کی جو مرنے کی تعداد ہے 100 سے تجاوز کر گئی. آپ یہ دیکھیں یار، آپ اپنے مسلمانوں کو زیادہ مارتے. شام کے اندر لاکھوں اہل سنت کو ذبح نہیں کیا بشار نے اور ایران نے مل کے؟ تو پھر نا یہ تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. جنگ میں مسلمان کو مار رہا ہے. ہاں جی. یہودی جو ہے وہ 19 کے قریب مرے ہیں. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران کی آبادی کتنی ہے؟ 10 کروڑ ہے. بالکل ایسے. اسرائیل کی فوج کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ ہے. کتنی ہوگی؟ تو کیوں نہیں لڑ رہے؟ وائپ آؤٹ کر دیں. کر سکتے ہیں کریں، لڑ کے دکھائیں. اہل سن عربوں نے تو، عربوں کے اوپر تانو تشنی ہو رہی ہے نا، عربوں نے تو اسرائیل کے ساتھ 2 جنگیں لڑی ہیں. صحرائے سینا کے اندر 20,000 یہودی مارا بھی تھا نا. اگرچہ شکست یہ آپ کو پتا ہے فوراً امریکہ پڑ گیا تھا، سیز فائر کر دو، یہ کر دو. وہ اب یہ بھی اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ پاکستانی پائلٹوں نے الحمدللہ جا کے 5 اسرائیلی طیارے 5 منٹ کے اندر گرائے وغیرہ. لڑی تھی نا، آپ بھی لڑ لیں. اور میں آپ کو قسماً کہتا ہوں، اگر ایران صرف اسرائیل سے جنگ لڑتا، سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، پاکستان، ہر بندہ ایران کے پیچھے کھڑے ہوتا اور ایران ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا اور مذاکرات جلدی ہو جانے تھے بنسبت اب. آخری سوال،
کیا میسیج دیں گے اس ساری صورتحال کے اوپر؟ ایرانی جو اب پاکستان کے اندر بھی ایک حمایت یافتہ طبقہ ہے جو ایران کی حمایت کرتا ہے، سعودی عرب کی تو بھی تو ہم لوگ حمایت کرتے ہیں، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں قرآن کی آیت ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ آمادہ کرے کہ تم اندھا دھند دوسرے کی مخالفت کرو. آئیے عدل کا پیمانہ لیجئے اور دیکھیے کہ ہم اس وقت امت مسلمہ کا اگر مقدمہ لڑے ہیں تو ہمیں امت مسلمہ سے سعودی عرب کو باہر نکالنا، بحرین کو باہر نکالنا، قطر کو باہر نکالنا، صرف ایک ہی امت مسلمہ کا ملک رہ جائے. ایسا نہ کریں، آئیں مذاکرات کے ذریعے. جس طرح ایران آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سلوٹ کر رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سلوٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کریں. آئیے بیٹھیے اور اس معاملے کو فہم و تفہیم سے حل کیجیے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.